اطہار کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا گھرانہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ فیضان ولایت، چاہے اس کا انتساب کسی بھی مزاج سے ہو، چاہے وہ کسی بھی پیغمبر کے مشرب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی صحابی کے مشرب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی تقسیم اس امت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے سمجھائی تھی کہ اس کا تعلق فضول قسم کی بحثوں سے کوئی نہیں ہے، اور اس کا تعلق کوئی فضیلت اور تفضیل کے مباحث سے نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی کے ساتھ تعلق رکھنے والے صوفیاء کرام ہیں، اور سارے صوفیاء کرام نہایت سختی سے اس عقیدے پر کاربند ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور شخصیات کی فضیلت اور درجات کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نص وارد ہے، ہمارے تمام اکابر صوفیاء کرام بڑی سختی سے اسی نصوص پر عمل پیرا ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے گزشتہ حوالے سے دہرا دی تاکہ حضور کے سامنے بھی حاضری ہو جائے، اور وہ سبق میں آپ کے سامنے بھی دہراؤں۔ آج حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میری عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ایک خوف اور احساس کہ آپ کیا فرمائیں گے، کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو لیکن چونکہ میری ڈیوٹی ہے، کچھ آپ کی صحت مبارک ناساز ہے، تو میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور گویا کہ سبق آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں۔ یہ اگرچہ ایک جسارت ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت کا روحانی تقسیم کے اعتبار سے اور آپ کے فخر کے مزاج کے اعتبار سے ایک مختصر تذکرہ گزشتہ نشست میں بھی کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جس شخصیت نے اس سلسلے کا اکتساب کیا اور یہ خرقہ ولایت بطور خاص حاصل کیا، ان کا اسم گرامی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری جملہ روحانی سلاسل میں بڑی مرکزی اہمیت کے حامل بزرگ ہیں، اور آپ کا تولد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ نے دیکھا، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور خلافت دیکھا، اور 170 بدری صحابہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور تابعین میں آپ کو بعض لوگوں نے تو سید التابعین لکھا ہے، اور یہ بحث ہے کہ جو تابعین ہیں ان میں سے افضل ترین شخصیت کون سی ہے، تو بے شمار بزرگوں نے کا رجحان تبع یہ ہے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ جملہ تابعین میں سے سب سے افضل شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ 170 بدری صحابہ سے جنہوں نے اکتساب کیا ہو، اور باقی صحابہ کا ایک تو ہے نا کہ زیارت کرنا صحابہ کرام کی، اور ایک ہے کہ ان سے روایت لینا، ان سے کوئی علمی نکتہ سننا، ان سے اکتساب فیض کرنا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے 170 بدری صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا ہے، اور آپ کا شمار جہاں اکابر اولیاء میں ہوتا ہے، صوفیاء میں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ایک مستند ترین محدث ہیں، مستند ترین فقیہ ہیں، اور کتابوں میں آپ کے قول کو حجت کے طور پہ اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ قول حضرت حسن بصری کا ہے، یہ بات حضرت حسن بصری کی ہے، یہ فتویٰ حضرت حسن بصری کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے بطور خاص اکتساب کیا، آپ بصرہ میں متمکن ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے دور خلافت میں بصرہ میں تشریف لائے، اور آپ دین کی تبلیغ کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہایت حساس ہیں، اور اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے اور جو شخص باز کر رہا ہے اس کا معیار علمی کیا ہے، اس کا استناد کیا ہے۔ تو آپ نے بصرہ کے خطبہ جتنے بھی واعظین تھے ان کے حلقوں کا دورہ کیا، اور آپ مطمئن جس سے نہ ہوتے تو آپ حکم دیتے کہ اس کے ممبر کو توڑ دو، اور اسے کہتے کہ ابھی تم اکتساب کرو، ابھی تم خود باز کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حلقہ درس کا بھی آپ نے دورہ فرمایا، اور
حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ کا طریقہ تدریس کیا ہے، آپ کا طریقہ واعظ کیا ہے، آپ عالم ہیں یا معلم ہیں؟ آپ نے نہایت ادب سے عرض کی کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں معلم ہوں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے روایت پہنچتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ منو امت تک پہنچا دوں، نہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو معلم ہی سمجھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس عاجزانہ جواب پر نہایت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بصرہ میں اگر کسی کو واعظ کرنے کا اور حدیث روایت کرنے کا حق ہے تو وہ صرف حسن بصری ہے۔ اس طرح آپ کی شخصیت جو ہے اور روحانی اعتبار سے آپ نہایت بلند پایا شخصیت ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں اکابر وہ جب روایت کیا کرتے تھے تو وہ اپنے بارے میں بلا کوئی یہ مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے اور یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نہایت بلند پایا پہ ہیں، بلکہ جہاں جہاں سے بھی انہوں نے اکتساب کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں ایک عاجزی اور انکساری کا پہلو نہایت درجے میں موجود تھا۔ تو ایک دن آپ دریا کے کنارے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بوتل پڑی ہوئی ہے اور یوں آپ کو گمان گزرا کہ شاید یہ بڑی فراغت کے عالم میں یہاں مے نوشی کر رہا ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا عاجز اور حقیر بندہ ہوں، لیکن یہ شخص جس طرح کھلم کھلا ایک ارتکاب گناہ کر رہا ہے اس سے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہتر ہی بنایا۔ تو یہ ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ سامنے سے آنے والا سفینہ ڈولنے لگا اور دریا غرق وہ ہو گیا اور لوگ اس میں دریا برد ہونے لگے تو وہ شخص دوڑا اور اس نے بڑی تیزی اور پھرتی سے 6 افراد کو بچا لیا اور 7واں جو کہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے حسن 6 کو میں نے بچا لیا ہے تو 7ویں کو تم بچا لو۔ دیکھ تم اپنے تئیں خود کو میرے سے بہتر گمان کر رہے تھے تو تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بزرگ انسان ہو تو تم ایسا کرو کہ 7ویں کو تم بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت حسن بصری نہایت ہی زیادہ وہ کہنے لگے کہ مجھے اس شخص نے یہ سبق سکھایا ہے، اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی شخص سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ کی مخلوق نہ جانے کس کس رنگ میں بیٹھی ہوئی ہے اور کس کس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ شخص میرے خطرہ قلبی سے واقف ہوا اور اس نے کہا کہ اے حسن تم خود کو مجھ سے بہتر گمان کر رہے تھے تو 6 افراد کی جان تو میں نے بچا لی ہے، 7ویں کے بارے میں تم ذرا ہمت کرو کہ اللہ یہ توفیق تمہیں عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے جس سے کہ ولایت کا یہ سلسلہ آگے منتقل ہوا اور اس امت میں ولایت کے اکثر سلسلوں کی تشکیل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آج کی نشست میں اتنی ہی گزارش پر اکتفا کروں گا کیونکہ نماز جمعہ کو ہم نے اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، تو میں بھی یہ چاہوں گا، ہماری بھی خواہش ہوگی حضور سیدی پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جس سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ذکر ہم ان نشستوں میں کر رہے ہیں اور آئندہ نشستوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہی اور حضور کی توجہ شامل حال رہی تو اس کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ آپ گویا کہ اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کی روایات کے امین ہیں اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علمی مقام کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنے انتھک عملی کام کے اعتبار سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ قرآن مقدس کی تفسیر کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، حضور کی سیرت پہ قلم اٹھانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں آپ نے انتہائی مؤثر ادارہ قائم کیا کہ جس کی اب سینکڑوں شاخیں پوری دنیا میں سرگرم عمل ہیں اور 25,000 سے زیادہ طالب علم اس کے نیٹ ورک میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر قسم کے ہر ادارے میں، اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ریسرچ کے اداروں میں ہیں، زندگی کے دیگر شعبوں میں ہیں، صحافت میں ہیں، NGOs میں کام کر رہے ہیں اور حضور سیدی پیر محمد امین الحسنات شاہ رحمۃ اللہ مدد العالی کی شخصیت وہ ہے کہ جس نے اتنے بڑے کام کو نہایت ہی اللہ کی توفیق سے خوبصورتی سے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ ابھی جب ام القرآن میں پڑھا کرتے تھے تو یہ ذکر ہوتا تھا، بعض دوست یہ ذکر کرتے کہ حضور ضیاء الامت کا کام اتنا بڑا پھیل ہے اور پوری دنیا میں ایسی شناخت ہے
تو حضور سیدی کا رجحان تباہ کیا ہے، اتنے بڑے کام کو یہ کیسے سنبھالیں گے؟ یہ نہیں کہ ان کی صلاحیت پہ کسی کو شک تھا، کام اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب اس کام کو سنبھالنا ایک شخص کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اور میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس وقت بھی عرض کیا کرتا تھا کہ حضور ضیاء الامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی پہلو سے تشنا کام نہیں چھوڑا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر حضور ضیاء الامت کو نوازا، اور آپ نے بھی اپنی جھولی بھر کر خوب آپ نے اپنی استعداد کے مطابق، اور آپ کی استعداد اور ظرف بھی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کوئی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ایسی رکھی جو حضور ضیاء الامت کو اللہ نے نوازش نہیں فرمائی۔ اور ان نوازشات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور ضیاء الامت کے جانشین حضور سیدی پیر محمد امین الحسنات زمانہ طالب علمی سے ہی ایک نہایت اچھے ایڈمنسٹریٹر اور نہایت دیدہ ور اور نہایت سمجھدار شخصیت کے طور پر ان کی شناخت کرنی شروع ہوئی، اور پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ اتنا بڑا کام نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے سنبھالا ہوا ہے، اگر مبالغہ نہیں ہے اس میں، اور بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ کسی خیال اور خواب میں ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو افسانہ ہے، پوری دنیا میں نتائج ہیں اور سامنے، تو جتنے نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ آج ہم پورے اعتماد سے، پورے اعتبار سے اور پورے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کا کام نہ صرف یہ کہ سنبھلا ہوا ہے، بلکہ اپنی ایک منطقی رفتار کے تحت اس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اور اس کام کی قیادت کرنے والے، اس کی سیادت کرنے والے حضور سیدی مجاہد ملت بطل غیرت و حریت جانشین حضور ضیاء الامت پیر محمد امین الحسنات شاہ مدد العلی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ میں نہایت ادب سے اور بڑی معذرت سے کہ میں نے شاید آپ کے مزاج سے کچھ ہٹ کر باتیں کی ہیں، لیکن فی الحال چونکہ ہم لوگ کوئی درویش لوگ نہ تو کوئی میڈیا میں اپنا تعارف دیتے ہیں نہ اس قسم کے، تو کچھ حقائق دوستوں کو بتانے بھی چاہیے، اور اس لیے نہیں کہ میں نے جیسے عرض کی کہ مبالغہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کام اتنا بڑا ہے، لیکن دوستوں کو تاکہ اعتماد نصیب ہو، دوستوں کو اعتبار نصیب ہو، اور ہم بھی فخر کریں، ہمیں جو ایک محرومی کا احساس ہے، ہمیں جو ایک کمائیگی کا احساس ہے کہ شاید ہماری قیادت فعال ہی نہیں ہے، شاید ہمیں اب بزرگوں کی یادگار لوگ موجود ہی نہیں ہیں، تو میں نے یہ جسارت اس لیے کی، یہ حضور کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں نے آج یہ جسارت اس لیے کری دی کہ دوستوں کو ایک اعتماد نصیب ہو کہ بے یقینی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم میں ایک صالح، دیدہ ور اور بیدار مغز کی عادت موجود ہے، اللہ ہمیں ان سے اکتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ درگاہ غیر میں بسنے والے میرے دوستوں، بھائیوں، یاران طریقت، آپ کا یہ خادم، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت اور عقیدت پیش کرتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو محترم جناب صدیقی صاحب سے عرض کرنا ہے کہ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ مخالفین، چاہے وہ نظریاتی مخالف ہوں، فکری مخالف ہوں، کسی اور اعتبار سے مخالفت کرتے ہوں، ان کی سب سے پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن چیزوں پہ ان کا اعتماد ہے اس کو کھوکھلا کیا جائے۔ وہ یہ بیان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں
तुम्हारे लीडर क्या थे, तो जाहिल थे, तुम्हारे लोग क्या थे, तुझे ज़िंदगी की ज़वाबित का इल्म ही नहीं था। तो वो इंसान के एतमाद और एतबार और एतकाद को मुतज़लज़ल करते हैं। और ख़ास तौर पर सूफियाए किराम के साथ तो जितना पिछले अरसे में ज़्यादती होती रही, वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन के लिए काम किया, वो कहते हैं मदह हम से बेनियाज़। उन्हें इस बात से गरज नहीं थी कि कोई सलाम करता है करे, कोई नारे लगाता है लगाए, कोई कुछ करता रहे, उन्हें इससे गरज नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रब से और अपने रब के दीन से करना, और उसी के लिए वो काम करते रहे। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस काविशों को हमेशा कबूलियत के मंजिलों पे फायद फरमाया। आप अगर ये इस सलासल के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो काबिल तहसीन गुफ्तगू है। इस भूले हुए सबक को याद होना चाहिए। अपने मौसलीन को भूलने वाले लोग कोई अच्छी अलामतें नहीं रखते। मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, इन दोस्तों को आगाह कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को ये भूला सबक याद करवा रहे हैं, ये खैर की बात है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और मेरी ये भी गुजारिश है कि जितनी इन्होंने मेरे बारे में बातें की हैं, मेरी दुआ है अल्लाह मुझे अपने इन दोस्तों के हुस्न ज़न के करीब रखे। मैं ये तो नहीं कहता कि इन्होंने ये किया, मेरी दुआ है जो इन्होंने कहा है अल्लाह उस सब को सच्चा कर दे। अल्लाह उस सब को मुझे ऐसा कर दे कि मैं उसकी जो है वो सलाहियतें अल्लाह मुझे अता कर दे। मैं अज़हर इनका भी मशकूर हूँ। मैं आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। आज पाकिस्तान मुसीबतों में घिरा हुआ है, चाहे वो मुसीबतें माशी बदहाली की हों, चाहे वो मुसीबत अमन व अमान की सूरत हाल के मखदूश होने की हो, चाहे वो सूरत हाल आज कल के सैलाब की तबाहकारी हो। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई शदीद इम्तिहान के मराहिल से गुजर रहा है। कल रात मुझसे दोस्त पूछ रहे थे पाकिस्तान का क्या हाल है। मैंने उनसे अर्ज किया था पाकिस्तान शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे कड़ा और सबसे आखिरी इम्तिहान उसमें से गुजर रहा है। और यकीन है मुझे अपने रब से कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के बनाने में अपना किरदार अदा किया, वो कोई एक या दो या चार या 10 लोग नहीं हैं, बल्कि लाखों वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ की, इज्जतें कुर्बान की, आबरूएं कुर्बान की, माल कुर्बान किया, जाने कुर्बान की। मेरे शहर में, मेरी बस्ती में, मेरे उस इलाके में मैं एक बूढ़ी को जानता हूँ जिसकी उम्र आज 70-80 साल से भी ज़्यादा है। तो रात को बिस्तर पे सोती है तो नींद नहीं आती उसे। सुबह उठो तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा होता है। आदमी उससे पूछे ना अम्मा तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आई, तो वो क्या जवाब देती है? वो कहती है मेरे बेटा मुझे नींद कैसे आए, मेरी ज़ैनब सिखों के बर्तन मांज रही है, मेरी फातिमा हिंदुओं के घरों में बच्चे जल रही है, मेरी फलां बेटी फलां जुल्म बर्दाश्त कर रही है। जिसकी 3 बेटियां इस जबर की जिंदगी गुजार रही हो, वो माँ सो कैसे सकती है? उस माँ को नींद कैसे आएगी? तो बिस्तर भीगे होते हैं। आज भी वो माँ मौजूद है। मेरा ईमान ये कहता है कि मेरा रब ऐसी माओं की आहों को जाया नहीं होने देगा। वो इस मुल्क को बरकरार रखेगा, सलामत रखेगा। बड़ी बड़ी कौमें, मैं अगले दिन वो बातें कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में सदर ममलकत और जो है चीफ जस्टिस वो अलग अलग सिमतों में हैं। मैंने यहाँ वो थॉमस जेफरसन जो इस अमेरिका का सबसे ज़हीन तरीन प्रेसिडेंट गुजरा है, और जिसने ये कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र के कतबे पे ये न लिखना कि मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हूँ, लिखना कि मैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी को बनाने वाला आदमी हूँ। वो जिसके इल्म का और उसकी फजीलत का ये आलम था कि वो कितनी जबानों का माहिर था, फलसफे का वो इमाम था, ये वो था। लेकिन उसका और उस वक्त के चीफ जस्टिस का आपस में मुनाजरा ही रहता था, तकाबुल ही रहता था। कौमों की जिंदगी में ऐसे मराहिल आते रहते हैं कि वो बड़े बड़े आपस में उनकी फिक्री इत्तेफाक नहीं होता, उसकी वजह से कौमों के ऊपर परेशानियां लाक होती हैं। मैं ये समझता हूँ ये मुल्क अल्लाह ने टूटने के लिए नहीं बनाया, इसको बाकी रहने के लिए बनाया है। और इस मुल्क को अल्लाह ने जो खूबियां अता की हैं, आप पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में घूम के देख ले,
پاکستان جیسی قوت اور طاقت کسی اور ملک کو نصیب نہیں ہے۔ میں UNO میں گیا، میرا وہاں ایک بھائی جو ہے وہ کام کرتا ہے، میں نے اس سے پوچھا یہ جو UNO کا بہت بڑا حال ہے اور جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے ممالک ان کی نمائندگی ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ نا ہمارے اسلامی مملکت میں ملکوں میں کون سا ملک ہے جس کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی، یہ کہیں گے کہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب بڑا مال والا ہے، بڑے رزق والا ہے اور بڑا وہ ان کا دوست ہے، اس لیے ان کی بڑی شان و شوکت ہے۔ وہ سے کہنے لگے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں اور ان 56 اسلامی ممالک میں صرف 2 ملک ایسے ہیں مسلمان ملک جن کی رائے کو یہاں اہمیت دی جاتی ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملک ہے اور ان سے بات کرنی ہے، ان سے منوانا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے۔ میں پھر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ سعودی عرب، میں نے کہا نہیں، دوسرے مرتبے پہ کہیں گے کویت، تیسرے پہ کہیں گے جو ہے وہ فلاں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں صرف 2 ملک ہیں جن کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جن کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک پاکستان اور ایک مصر، یہ 2 وہ ملک ہیں۔ ہاں پھر یہ بھی انہوں نے کہا مصر اپنی رائے پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اپنی رائے کو بیچنے کے لیے، اور پاکستان اپنی رائے پہ کھڑا ہوتا ہے تو بیچنے کے لیے نہیں، کمزوری ہے تو الگ بات ہے لیکن غیرت کی کمی اس قوم اور اس ملک میں نہیں آتی۔ 47 میں پاکستان بنا، پاکستان کے پاس اوڑھنے بچھونے کا دفتر تک موجود نہیں تھے، وہ کانٹے، ببول کے کانٹے لے کے اپنی فائلوں میں لگاتے تھے اور اپنے پیپر جو ہے وہ فائلیں تیار کرتے تھے۔ اس وقت پاکستان نے کیا کیا تھا، یہ مراکش، تیونس اور جو ہے وہ الجزائر، یہ تینوں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور یہ بالکل ان کا دائرہ محدود تھا۔ پاکستان نے کہا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ پاکستانی پاسپورٹ لے لو اور اس کے اوپر چل کے دنیا میں اپنی آزادی کا جو ہے وہ چرچا کرو اور اس کی لڑائی لڑو۔ پاکستان نے یہ کیا۔ پاکستان میں 80 میں سعودی عرب پڑھنے کے لیے گیا، 1 نہیں 2 نہیں، کتنے فلسطینی مجھے وہاں ملے سعودی عرب میں جن کے پاس اس وقت موومنٹ کے لیے ڈاکومنٹ پاکستانی تھے، ان کے اپنے پاس نہیں تھے۔ میں آپ سے کہہ اس لیے یہ صلاحیتیں بتاتی ہیں کہ یہ ملک ڈوبنے والا ملک نہیں ہے، اسی ملک کی دشمنیاں زیادہ ہوتی ہے جس میں صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جن میں پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ ایسا وقت آئے گا ہمارا ملک بھی ایک غیرت مند ملکوں کی صف میں شمار ہوگا اور یہ انشاءاللہ العزیز اسے یہ سلامتی نصیب ہوگی۔ میں اپنے ویسے بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کسی بھی طرح نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں ہر وقت مسلمانوں کے شامل حال رہتی ہیں، انشاءاللہ رہیں گی۔ اس لیے پاکستان بھی جو ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری خوبیاں موجود ہیں اور یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک خیر کا ملک جو بن کے وہ ثابت ہوگا۔ میں قبلہ شاہ صاحب کے ذریعے میں نے اپنے دوستوں سے سیلاب کے حوالے سے میں نے انہیں پیغام دیا تھا، ہم ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنی ادارے کے ساتھ مل کے اہل سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں سے کوئی دوست اپنی کوئی امانتیں ہمارے پاس بھیجیں تو اب انشاءاللہ ان کو پوری دیانت سے خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اسد شکر گزار ہوں، ہمارا یہ چھوٹا سا نیٹ ورک ہے، ایک ادارہ ہے بیت الکرم کے نام سے، ہماری کوئی بڑی یہ وہ بات نہیں ہے، لیکن میری اس گزارش کے اوپر آپ تمام دوستوں نے مل کے جو ہے وہ ایک خطیر رقم ہماری طرف روانہ کی۔ ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں جو بھی آپ کی امانت ہوگی ہم اس کی ایک ایک دمڑی کو اس طرح خرچ کریں گے جس طرح آپ کی خواہش ہو۔ لیکن ایک بات آپ سے اس بارے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا موقع کے اوپر لوگوں کی اب ضرورت کیا ہے۔ جب آپ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ میں پیسہ بھیج رہا ہوں، اس پیسے کو اس مد میں صرف کرنا ہے، تو
تو اس وقت ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاؤں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں.